بادشاہ کے وقت کا دور ہے، محل کا تعمیر ہونے کا وقت ہے، دیوار کی جا رہی ہے، راستے میں بوڑھی کا مکان آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس بوڑھی سے جا کے کہہ دو کہ یہ اپنا مکان ہمیں دے دے، اس کے بدلے میں دوگنی زمین لے لے، عالی شان مکان لے لے۔ لیکن وہ بوڑھی پرانے ذہن کی تھی، اس نے کہا یہ میرے پرکھوں کی نشانی ہے، آبا و اجداد کی نشانی ہے، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتی ہوں۔ اتنی بات بادشاہ نے سنی، کہا جاؤ ہم زبردستی بھی لے سکتے ہیں۔ بوڑھی کہنے لگی اگر اس مکان کو قبضہ کرنا ہے تو میری لاش اٹھانے کے بعد ہی قبضہ کرو گے۔ اللہ اکبر، اتنی ہمت تو کسی میں نہ تھی جو اس کا قتل کر پاتے۔ ایک دن اتفاق سے کئی بوڑھی چلی گئی، گھر خالی رہ گیا، بادشاہ کو موقع مل گیا، اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا جلدی سے منٹوں میں گھر صاف کر دیا گیا اور بڑی تیزی سے مستری لگائے گئے، دیوار پوری کر دی گئی، دیوار پوری کی گئی۔ ایک دو دن کے بعد بوڑھی واپس آئی ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے جس جگہ پہ اس کا چھپر تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، مکان میں بادشاہ کے محل کی دیوار کھڑی ہے، وہ کسی کے دروازے نہیں گئی تھی، کسی امیر کی چوکھٹ نہیں کھٹکھٹائی تھی، کسی پیسے والے کی بارگاہ میں نہیں، مکان میں بادشاہ کے محل کی دیوار کھڑی ہے، وہ کسی کے دروازے نہیں گئی تھی، کسی امیر کی چوکھٹ نہیں کھٹکھٹائی تھی، کسی پیسے والے کی بارگاہ میں نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے وہیں پہ دامن پھیلا دیا، آپ کے دو آنسو گرائے، دامن میں آنسو ٹپکے اور یوں نگاہ اٹھا کے کہنے لگی اے میرے مالک میں تو گئی ہوئی تھی لیکن تو موجود تھا، میں نہیں تھی مگر تو کہاں تھا؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، تاریخ گواہ ہے، حکم خدا بندی ہوا، زمین پھٹی، پورا محل زمین میں چلا گیا۔ یاد رکھ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا خدا بھی وارث ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی وارث ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نوجوانوں ہمارے اندر ایک کمی ہو رہی ہے، بتا دوں دور کریں گے انشاءاللہ، دور کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک کمی اور یہ ہے کہ ہمارے بچے اگر کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی بڑا آ جائے نا تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، بے عزتی ہوگی، کرسی پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی، اب جس کے بال سفید ہو گئے وہ کھڑا اسے جگہ ہی نہیں مل رہی، اس لیے کہ یہ 4 دن کا لڑکا جو بیٹھ گیا، جب کوئی بڑے آیا کرے نا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب کم نصیب ہوتا ہے، کم نصیب ہوتا ہے بے ادب۔ اور جب بیچ میں ٹچ سے بول دیا کرتے ہو نا بڑوں کے بیچ میں، اس زبان کو لگام رکھ کے دے کے رکھا کرو، تو کتنا بھی بڑا ہو گیا ابھی اپنے باپ سے بڑا نہیں ہوا ہے۔ ہاں جو بیچ میں ٹوکوا دے دیتے بڑے بات کرے، نہیں تمہیں نہیں پتا ہم بتاتے، تو بتائے گا اسے، جس نے تجھے اتنے سے اتنا تک دیکھا تو سمجھائے گا اسے۔ یاد رکھو علم کتابوں سے ملتا ہے لیکن تجربہ عمر سے ملا کرتا ہے۔ علم کے لیے کتابیں ضروری ہیں لیکن تجربے کے لیے عمر کا 60 سال ہونا ضروری ہے۔ کبھی بیچ میں بولا نہ کرو، اب ہمارے چھوٹے تو بہت بڑے ہو گئے، اب بیچ میں ایسا ٹک سے بول دیا کرتے، نہیں تمہیں نہیں پتا، تجھے پتا ہے حضور نے سفید والوں کو کتنی عزت بخشی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے ایسی امتی کی عزت کی جس کے چہرے کے بال سفید ہو گئے تھے، اس نے اپنے بڑے کی عزت نہیں کی، گویا مدینے والے محمد کی عزت کر لی ہے۔ آ جایا کرے اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرے، جگہ چھوڑ دیا کرے بڑوں کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہیں تقریر سنانے کے لیے کوئی امریکہ سے خطیب آئے، سعودیہ سے آئے تو اس کی بات میں اثر ہوگا، نہ میں آپ کا اپنا ضرور ہوں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر میں مفتی صاحب قبلہ کے عرس پہ آؤں گا، بلانا چاہتے ہو نہیں؟ یہ میں سوچنا بڑی سنا کے گیا تھا، اب کیا تو بل بلایا آ رہا، پتہ نہیں کتنی سنا کے جا رہا، لیکن میرے بھائی اپناؤں آپ کا، مجھے خوشی ہوگی اگر حضور کا کوئی امت دوزخ میں جائے۔ اعلیٰ حضرت کو کتنا پیار ہے پوری امت سے، کہتے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، زور سے شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو اتنا پیار ہے، حضور کی امت سے اعلیٰ حضرت کو اتنا پیار ہے، تو سوچو مدینے والے مصطفیٰ کو کتنا پیار ہے۔
رشتوں کے جھگڑے ختم کر دو، حلال کھاؤ۔ اللہ نے امیر بنایا تو جھک کے جیو، جھک کے جیو، اکڑ کے نہیں۔ بڑے اچھے اچھوں کی زمینیں رہ گئی، جائیدادیں رہ گئی، جا کے دیکھ لو آج قبرستان میں قبروں کے نشان تک نظر نہیں آتے، نشان تک نظر نہیں آتے۔ جن کے چراغ مونچھوں پہ جلا کرتے تھے، جن کی لاٹھی سے دھواں نکلتا تھا، جو کہتے تھے نا میرے سامنے کسی کی بولنے کی اوقات نہیں، آج جا کے دیکھ ان کی قبریں بیٹھ گئی اور قبروں کے اندر ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں۔ جو گھنٹے گھنٹوں شیشوں کے آگے کھڑے رہتے تھے، آج ان کے جسموں کو کیڑے کھا گئے، جسم تک محفوظ نہیں رہے۔ لیکن یاد رکھا، اگر دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے تو حضور سے پیار کر لو، حضور سے عشق کر لو۔ 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن بلال آج بھی زندہ ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں سلمان آج بھی زندہ ہے، اور یار 600 برس ہو گئے ہیں آج بھی اللہ کے ولی زندہ ہے، 1200 سال ہو گئے ہیں کتنے جاگنے والے زندہ ہیں، اور 100 سال ہو گئے ہیں اعلیٰ حضرت کو گئے ہوئے، لیکن آج بھی اعلیٰ حضرت زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی ہے پاک کی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں حضور سے جڑتی ہے۔ کریں گے جوانوں میں حضور سے پیار؟ بول دو یا رسول اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ان بچوں نے بڑی کوشش کی، محنتیں کی، میں حاضر ہو گیا، مگر طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ؟ ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ہاں، حضور سے پیار کر لو، حضور سے وفا کر لو۔ زندگی اگر وفا کر گئی نا تو جیو گے تو عزت سے جیو گے۔ زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا، قبر میں بعد میں پہنچو گے۔ اگر حضور کا عشق دل میں لے کے گئے ہونا تو کفن بعد میں ہٹے گا، مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جائے۔ یہ طریقے ہیں حضور کو منانے کے، یہ طریقے ہیں۔ نعرے ٹھیک اپنی جگہ نعرے ہوتے، لیکن یہ کھوکھلے ہوں گے جب تک حضور کا عشق دل میں نہیں ہوگا۔ عشق کیا ہے؟ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کسی کو دکھ نہیں دیں گے، رشتوں کی قدر کریں گے۔ اگر کسی کا بھائی کسی سے ناراض ہے نا، قسم سے صبح جانا، دروازہ کھٹکھٹا کہنا مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دے، اتنا کہہ دینا مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دے۔ وہ بھائی تو بھائی ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں تجھے دھکا نہیں دے گا، اس سے اتنا کہہ دینا تو میرا بھائی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دے۔ پھر آنکھیں دیکھنا، اس کی آنکھیں برس آئیں گی، وہ کہے گا پگلے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب کا معاف کر چکا تھا۔ یہ اپنے ہوتے ہیں بھائی۔ جائیداد کا صرف یہ نہیں کہ تمہاری جائیداد کے بٹوارے کا مالک ہے، نہ، اگر کوئی تکلیف آپ کے سامنے آئے گی نا تو یہ سب یار ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جو تیری شادی میں ڈی جے بجائیں گے نا، ایک نہیں آئے گا گولی سینے پہ کھانے۔ جیل چلا گیا ایک نہیں جائے گا ملائی کرنے کے لیے، تھانے چلا گیا ایک نہیں جائے گا پہرے کے تیری پہرے داری کے لیے۔ خدا کی قسم اگر تجھے کانٹا لگ جائے اور بھائی کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی دکھ میں ہے تو سن، وہ اپنا سکھ گوا دے گا، رات تیرے دروازے پہ گزارے گا، دن تیرے دروازے پہ گزارے گا۔ وہ یار اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نے تجھے دولت سے نوازا ہے، ایک بھائی کو غریب بنایا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں۔ تجھے دولت ملی ہے تو تیرا کمال نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی ہے۔ جسے چاہے تخت پہ رکھ دے، جسے چاہے اٹھا کے تختے پہ لٹا دے، اس کے ایک نظر کرم کی دیر ہے، ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے، تقدیر بدل دیا کرتا ہے۔ یار اگر تیرا بھائی غریب ہے، خدا نے تجھے امیر بنایا ہے، کبھی تجھے لگے کہ میرے بھائی کے گھر کئی دن ہو گئے ہیں اچھے کھانے کی خوشبو نہیں آئی ہے، اور تیرے گھر اچھا کھانا بن جائے، وہ یار اپنے دسترخوان پہ بیوی نے جو تیرے لیے پسند کا گوشت نکال کے رکھا ہو اس پیالی کو اٹھا، اور تیرا غریب بھائی اگر چٹنی سے کھا رہا ہے اس کے دسترخوان پہ جا، اپنا پیالہ آگے رکھ دے، اس کی پیالی اپنے آگے کھینچ لے، اس کے بعد کہ میرا کھانا تو کھائے گا، تیرا کھانا میں کھاؤں گا۔ وہ یاد دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھلے تیرا پیٹ ایک وقت چٹنی سے نہ بھر سکے،
ہے ادھر خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائے۔ تمہیں خدا کو منع نہیں دیا آیا، خدا کو راضی کرنا نہیں دیا۔ ابا کے لات ماریں گے، مسجد کا مینار بنوائیں گے، ایسے ہی دینے والا ایسے لینے والا کھڑا ہے، یہ نہیں پتہ ابا کے لات مار کے آیا ہے، بھئیے کا دل توڑ کے آیا، 100 روپے مسجد میں دے دیے تو وہ جنت کی گارنٹی دے رہا ہے، اس نے ایک اینٹ دی ہے سمجھ لو محل پکا۔ میں کہتا ہوں ایک مسجد نہیں 1000 کعبے بھی بنوا دے، اگر تیرے اپنے تجھ سے ناراض ہے خدا کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تو اپنوں سے معافی مانگ کے ان کے دل سے توبہ نہ کرے۔ یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، پریل بھی ہوں، بھابی نہ سمجھنا، لیکن یہ کڑوی سچائی ہے میرے معاشرے کی۔ دھوکے دے دے کے لوٹ لیا پیر پرستی نے تو حد کر کے پھینک دیا، اور امت کا بھی یہی حال ہے۔ کیا حال ہے صاحب؟ کہتے پیر کا کرم ہے، اور کام ہے پیر کا کرم ہے۔ واہ، تیرا پیر خدا سے بڑا ہو گیا؟ ایک بار بھی تیرے منہ سے نہیں نکلا رب کا کرم ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعا پیر کی ہے، کرم خدا کا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہم نے؟ پیر ذریعہ ہے خدا کو پہنچانے کا، خود خدا نہیں ہے۔ اس ذہن میں بات رکھنا، خود خدا یہ ذریعہ ہے۔ جتنا اچھا پیر ہوگا کانٹیکٹ خدا سے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آج دیکھو اللہ معاف کرے، کبھی کبھی تو اپنی یوپی میں رہنا ہوتا ہے، اس میں بھی ایسی خبریں مل جاتی ہیں سننے کو کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جگہ لوگوں نے 72 ہی مزار نکال ڈالے، 72 نکال ڈالے، اور ان عورتوں کو اللہ معاف کرے۔ سنتے تھے کہ عقل نہیں ہے، اب تو لگتا ہے یہ آنکھوں کی بھی اندھی پیدا ہو رہی ہے۔ پتہ ہے بیٹے کے منہ سے سنا ہے 72 مزار ابھی نکلے، تم مزار پر جمعرات چلی جائیں، لیکن اللہ کے نام سے 2 رکعت پڑھ دیں۔ بیوی سے کہ آدمی سے کہہ دیا جی وہ جائے کہ ضرور جائیے جہاں پہ 72 نکلے، چل وہاں تو یہ لے جائے گا جہاں 72 نکلے، اس کی بھی تو سوچ جہاں 4 تجھے ڈال کے آئے گا، جہاں 4 کاندھوں پہ جانا اس کی تیاری ہے۔ وہ 72 نکل گئے، بھیا کسی کا پرانا مزار تھا، جب پرانا مزار تھا تو پتا وہ کیا کہہ رہا جب سے انہیں 72 نکالے میری منڈی ہوگی۔ وہ کہہ رہا اب مجھے الگ کھیت میں بنانا پڑے گا جا کے، ایسا لگ رہا مزار نہیں ابا کی چوپال ہے، جہاں چاہیں گے وہاں بنا لیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ ہم کفر کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی چین ہوتی ہے بیٹی، اور تو مصطفیٰ کا امتی تھا، تو نے 8 لوگ بھیجے پسند کے لیے، بیٹی کو بلایا جاتا ہے، اب بیٹی کو پیش کیا گیا، جب بچی آئی ہے آ کے سامنے کھڑی ہے، 3 دن پہلے سے چہرے کی رونق اڑ گئی، اس لیے کہ دیکھنے والوں کا ڈر تھا، مجھے بتا تو صحیح لڑکا اگر بیوی کو طلاق دے دے تب بھی وہ عزت دار بنا رہتا ہے، لیکن بیٹیوں کا دامن بڑا نازک ہوا کرتا ہے، اگر ان کے رشتے ہو کر کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بھی بیٹیوں کے نکاح مشکل ہو جایا کرتے ہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کرنا، کسی کی بیٹی کو رسوا اور ذلیل نہ کرنا، دیکھنے والے اور والیاں آتی ہیں بے حیا کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سامنے، ایک بیٹی کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر اس کا چہرہ ٹھیک ہے تو گھر سے آنے والی عورتیں کہتی ہیں اسے چلا کے دکھائیے، اس کے قدم کیسے ہیں، بچی چل کے دکھا رہی ہے، اس لیے کہ باپ کے سر پہ بوجھ سمجھا جا رہا ہے بیٹی کو، سماج کے تانے الگ ہیں، لوگوں کی گالیاں الگ ہیں، مزدوری کر کے باپ پالتا ہے، لیکن سماج کہتا ہے کہ ہاتھی پال رہا ہے گھر میں، اور ظالموں حیا کرو، اگر کوئی بیٹی گھر میں ہے تو اس کا جینا تم محال نہ کرو، کبھی تیرے دروازے پہ مانگنے باپ نہ گیا، کبھی تیرے دروازے پر بیٹی نے ہاتھ نہ پھیلایا، پھر تجھے کیا حق بنتا ہے تو کسی کی بیٹی کے خلاف زبان کھولے؟ تجھے پتا ہے جب کسی کی بیٹی کو تانا دیا جاتا ہے، اس کے گھر میں رہنے کا تانا دیا جاتا ہے، تو بیٹیاں اکثر پھانسی لگا لیا کرتی ہیں، اکثر موت کو گلے لگا لیا کرتی ہے۔ یاد رکھ اگر کوئی بیٹی تیرے تانے کی وجہ سے ماری گئی تو یہ یاد رکھنا حوض کوثر تو بڑی بات ہے، تجھے جنت کی مہک تک نہیں دی جائے گی، اگر
کسی کی بیٹی کو رونے پہ مجبور نہ کرنا. دیکھنے والے جاتے ہیں، دیکھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی گھر جا کے جواب دیں. یہ کون سی بات ہوتی گھر جا کے جواب دیں؟ اس لیے کہ وہیں کہیں گے تو جو کھایا ہے نا وہ ہضم نہیں ہوگا ظالم. گھر جا کے جواب دیں گے. 3 دن تک بیٹی انتظار کرتی ہیں، فون آیا کہ نہیں آیا. پھر فون آتا، نہیں جی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیں. باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. پچھلے 3 مرتبہ 10-10 ہزار کر کے 30,000 قرضہ لے چکا تھا، آج 10,000 اور لے لیا، 40 کا قرضہ بن گیا. ہم مسلمان ہیں، واہ ہم مسلمان ہیں. وہ 40,000 کا قرض مند ہو گیا. پھر فون آیا نہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیں. کیوں؟ کہ آپ کی بیٹی کی ناک پسند نہیں آئی، اس کی آنکھ تھوڑی چھوٹی تھی. ہمارے بیٹے کو لمبے قد کی لڑکی پسند ہے. جب یہ جواب ملتا ہے بیٹیاں نا پھر شیشہ نہیں دیکھتی، پھر بستر پہ لیٹتی ہیں، دوپٹہ اپنے منہ پہ ڈالتی ہیں اور روتی ہیں، یا اللہ قد چھوٹا بنایا تو میرا قصور کیا تھا؟ آنکھ اگر چھوٹی بنی اس میں میری کیا خطا تھی؟ تو کیا سمجھتا ہے بیٹی روئے گی تو کسی کو پتہ نہ چلے گا؟ خدا کی قسم کسی کو خبر ہو نہ ہو مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے، حضور کو خبر ہو جاتی ہے. جوان کبھی کسی کی بیٹی کی رونے کا سبب نہ بننا. بیٹی نہیں کسی کے رونے کا سبب مت بننا. آج ہمارا سماج دیکھو، اللہ نے جسے 4 پیسے دے دیے نا اوقات سے باہر ہو رہا ہے. جسے 4 پیسے مل گئے پھر اس کی نظر میں نہ بڑے کا احترام ہے نہ چھوٹے پر شفقت ہے. پھر تو سفید بال بھی ہے نا تو پیسے والے کے سامنے وہ ایک چھوٹے کیڑے کی طرح ہے. کتنا پیسہ تیرے پاس، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے تیرے پیسے کی، سمجھتا کیا ہے؟ خدا کی قسم حضرت عبداللہ جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ذوالوجہین، حضور کے یہ وہ چہیتے ہیں جنہوں نے سب کچھ حضور کے لیے چھوڑا، سب کچھ حضور کے لیے. اور اجازت نہیں تھی کسی کو مسجد نبوی میں اونچی آواز میں قرآن پڑھے، لیکن حضرت عبداللہ ذوالوجہین ایک دن اونچی آواز میں قرآن پڑھنے لگے. حضرت عمر آئے ڈانٹ دیا، کہنے لگے خبردار تجھے پتہ نہیں ہے حضور نے اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کو منع کیا ہے. دل ٹوٹ گیا عبداللہ ذوالوجہین کا. انتظار کرنے لگے حضور آئیں گے تو شکایت کروں گا، حضور آئیں گے تو شکایت کروں گا. حضور آ گئے، یوں منبر سے ستون سے لگے بیٹھے تھے کہ گھٹنے سر پہ رکھے، سر گھٹنے پہ رکھا تھا. ایسے بیٹھتے نا لوگ اکثر لمبے ہوتے. میرے حضور نے فرمایا میرے عبداللہ کیا ہوا؟ بس حضور کے تسلی دینے کی دیر تھی کہ آپ ہچکی بھر کے رونے لگے. میرے حضور قریب آئے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آج مجھے عمر نے ڈانٹ دیا. سننا ذرا، آج مجھے عمر نے ڈانٹ دیا. کس بات پہ؟ کہنے لگے میں نے قرآن تیز پڑھ دیا تھا. حضور نے کہا بلاؤ عمر کو. حضرت عمر قریب آئے، اللہ اکبر. آقا فرماتے عمر تم نے میرے عبداللہ کو ڈانٹا ہے؟ کہا جی حضور میں نے تو اتنا کہا تھا کہ آہستہ قرآن پڑھا کر. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے عمر خبردار، آج کے بعد میرے عبداللہ ذوالوجہین کو ڈانٹ مت دینا، اس لیے کہ یہ وہ میرا صحابی ہے جس نے اپنا گھر میرے لیے چھوڑا ہے، اپنی جائیداد میرے لیے چھوڑی ہے، اپنا سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے. اے عمر اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے خبردار، اگر یہ رویا دل اس کا ٹوٹے گا تو درد مدینے والے محمد کو ہو جائے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کیا ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے؟ ہمارے بیچ اتفاق ہے، اتحاد ہے، ہمارے بیچ معاف کرنے کا جذبہ ہے؟ بتائیے ہم معاف کرتے؟ نہیں اس کا نام مت لینا میری بیٹی، کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے. بھائی حضور کا وقت ہے، تو حضور کا 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی تو اجازت بھی نہیں. اور تجھے 6 مہینے ہو گئے بیٹا باپ سے بولنے تیار نہیں، باپ بیٹے سے بات کرنے تیار نہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے تیار نہیں. یہ ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور رشتوں کی قدر کریں. یہ چلے گئے نا تو پھر نہیں ملیں گے.
ان سے پوچھو بھائی ہوتا کیا ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے کا ذکر اٹھائے. ان سے پوچھو بیٹا کیا ہوتا ہے جس باپ نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے. تب تجھے پتا چلے گا یہ رشتے کیا ہوتے ہیں. آج تو ذرا سی کوٹھی چمک گئی تو خیریت نہیں ہے. پیسے والا غریب کی عزت کرنے تیار نہیں. لہجے اتنے کڑوے ہو گئے کہ ہمیں اپنے گھر پہ جو لوگ ملازم ہوتے ہیں نا، جو مزدوری پہ کام کرتے ہیں، انہیں اپنے پیر کے کیڑے مکوڑوں کی طرح مسکنا چاہتے ہیں. یہ حضور کی وفا نہیں ہے. کوئی بانٹ جائے تمہیں جنت، وہ جانے جو تمہیں جنت بانٹ کے گیا ہو. لیکن اگر تمہارے سینے میں بھائی کا درد نہیں ہے تو تمہیں حضور کا درد بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس لیے کہ حضور نے بھائی کے پیار میں باندھا تھا. بھائی کے پیار میں باندھا تھا. آج ذرا سی دولت نے دماغ خراب کر دی. جس کی کوٹھی ہے وہ غریب کو دیکھنے تیار نہیں. ہاں ہماری حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے چند ایم ایل او سے تعلقات اچھے ہو جائیں، کسی نیتا سے اچھے ہو جائیں، الگ بنچ لگواتا ہے کہ اس پہ میرا وی آئی پی مہمان بیٹھے گا. کون آ رہا ہے؟ فلاں ودھایک آ رہا ہے، فلاں ایم پی آ رہا ہے، فلاں ایم ایل اے آ رہا ہے، وہ کوٹے دار آ رہا ہے، وہ پردھان آ رہا ہے. وہ ظالم تو نے ان کو وی آئی پی کہا جو تیرا خون چوسنے کے لیے آئے تھے. تیرے لیے وی آئی پی منتری نہ تھا، تیرے لیے وی آئی پی کوٹھی دار نہ تھا، تیرے لیے وی آئی پی پردھان نہ تھا. تیرے لیے وی آئی پی سب سے بڑا تھا تو تیرا باپ تھا. اگر تیرے لیے کوئی وی آئی پی تھا تو تیرا بھائی تھا. تیرے لیے کوئی سب سے وی آئی پی ویری امپورٹنٹ پرسن تھا تو وہ تیرا بیٹا تھا، تیرا باپ تھا، تیرا اپنا تھا. تو نے ٹیبل پہ سیٹ بلا لیے، امیروں کو بیٹھا کے تو نے کھانا کھلا دیا. مجھے سچ بتا کیا بھائی کے دروازے پہ تو گیا کہ نہیں گیا؟ اپنے کو منانے گیا کہ نہیں گیا؟ تو اتنا بڑا خود غرض نکلا. اللہ اور تیرا سگا بھائی گھر کے اندر بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ مجھ سے تھوڑی دیر پہلے جھگڑا ہو گیا تھا، کچھ دن پہلے ناراضی ہوئی تھی، لیکن آج بھائی آ کے منائے گا. آج ضرور مجھ سے آ کے کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ چل تیرے بغیر شادی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تیرے بغیر فنکشن اچھا نہیں لگ رہا ہے. لیکن ہم کتنے بڑے خود غرض ہیں. ہم نے سیٹ کو بلانے کے لیے اپنی جوتیاں گھس ڈالی، ہم نے سیٹ کو بلانے کے لیے اپنا وقت برباد کر ڈالا. اگر نہیں گئے ہیں تو سگے بھائی کے دروازے پہ نہیں گئے ہیں. اگر نہیں بلایا ہے تو اپنے باپ کو نہیں بلایا ہے. اور یار بھائی تو چھوڑ سکی، کم سے کم اس کے بچوں کا خیال تو کر لیا ہوتا جو اپنے باپ سے 3 دن پہلے سے کہتے ہیں ابا چچا تم سے ناراض ہے. اگر وہ تمہیں بلانے نہیں آئے تو کیا ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہم اس کے دروازے کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ جب یہ بات بچے باپ سے کہتے ہیں اور تم کیا جانو اس وقت باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے. ہاں کہتا کہ تب بھی مجبور ہے، نہ کہتا کہ تب بھی مجبور ہے. کہے تو کیا کہے، آخرکار باپ مجبور ہو کے کہہ دیتا ہے اے بیٹے ناراضی میری ہے، بیٹی تو بھی جا سکتی ہے، بیٹے تو بھی جا سکتا ہے، لیکن بلائے بغیر مت چلے جانا. خدا کی قسم جب یہ لہجے باپ کے ہوتے ہیں تب بچوں کے دل پہ ایک خوشی کا پھول کھلا کرتا ہے کہ میرا چچا مجھے ضرور بلانے آئے گا. بھتیجی کہتی ہے کہ اگر چچا نہ آئے تو چاچی ضرور آئے گی. ہم جائیں گے چچیرے بھائی کی شادی میں شریک ہوں گے، اس کا صحرا دیکھیں گے، اس کی خوشیوں میں شریک ہوں گے. لیکن بچوں کو کیا پتا تھا یہ سماج کتنا ظالم ہو چکا ہے، یہ معاشرہ اتنا شفاف ہو چکا ہے کہ اس کے دروازے پر کتوں کو آنے کا حق ہے، اگر نہیں ہے تو بھائی کو آنے کا حق نہیں ہے. اس کے دروازے پر چوروں کو آنے کا ادھیکار ہے، اگر نہیں ہے تو سگے بھتیجوں کو ادھیکار نہیں ہے. اس کے دروازے پر ایرے تو آ سکتے ہیں، اگر نہیں آ سکتا تو اپنا نہیں آ سکتا. اور کتنے دروازے ایسے دیکھو گے زندگی میں کہ گھر میں ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے، بھائی سگے دروازے بند کر لیتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں بابا چچا بلانے تو نہیں آئے تھے، کم سے کم دور سے گھر تو دیکھ لینے دو، اس کے چہرے کی خوشی تو دیکھ لینے دو. اور یار اس وقت بھائی کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، رو کے بچوں کو سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹا میں تمہاری خوشیوں پہ پابندی نہیں لگا سکتا، نہ کبھی پابندی لگائی ہے. لیکن لخت جگر جب دنیا کھا کے جا رہی ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں حیا آ رہی ہے، ہمیں شرم آ رہی ہے، دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں. ظالم سماج تو بھی سن لے، شفاف معاشرے تو بھی سن لے، جنت اس میں نہیں ہے. کیا نیل تیری چوکھٹ پہ کھائے، جنت اس میں نہیں ہے. ولیمے میں بٹھایا کھائے، جنت اس پہ نہیں ہے. کہ لکھپتی تیرا ولیمہ کھائے. اگر تو چاہتا ہے جنتی بننا تو اگر بھائی ناراض ہے اس کے دروازے پہ چلا جا.
नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यार कद्र कर लो अपनों की, ये नाराजियों को तब्दील कर लो, अपनों से प्यार करो। आज बंदा जिसको चाहता है पैरों तले कुचल देता ना, कभी दौलत पे इतराना मत। आज तेरे आंगन है, कल मेरे आंगन होगी, और ये भी हो सकता है कल किसी के आंगन ना रहे, सब इसके आंगन में आ जाए। वो तुमने ना सुना, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों ही मेरे हैं। एक दिन हर बंदे को मिट्टी के अंदर जाना है, और जिसने 10 माला बिल्डिंग बना ली वो भी जाएगा, जो जिंदगी भर छप्पर में रह गया वो भी कब्र में जाएगा। सोचो हमने तैयारियां की है मरने की। आज का गांव के झगड़े मैंडों की सीधे करने में नहीं हो रहे। अल्लाह खैर फरमाए किसान के घर में, ये जब भी जाता है ना तो नलाई करने से पहले मैंड ही काटता है। मुसलमानों के खेतों की मैंड में कभी कभी जंगल में घूमने जाता हूँ खेत पे ना, तो चला ही नहीं जाती बीच में, कभी इधर को पैर गिर जाता कभी उधर को। इतनी छोटी मैंडे कैसे हो गई, कहा दी इसने काट लिया, आधी हमने काट लिया, बात तो बराबर हो गई। बताइए ये इंच भर की जमीन, इसके लिए बेईमानियां, इसके लिए अपना वकार खराब करना। अगर सगे भाइयों एक खेत का बंटवारा है तो तू अपने का गिरबान पकड़ के कोर्ट तक न लेके जा, थाने कचहरी के चक्कर न लगवा। अगर उसने 5 इंच ज्यादा ले भी ली है, खून का रिश्ता समझ के माफ कर दे। तू आज भाई को माफ कर दे, अल्लाह कयामत में तुझे माफ फरमा दे। लेकिन रिश्तों में फसाद ना कर, रिश्तों में झगड़ा ना कर। वो कौन सा रिश्ता ऐसा जिसे हम इज्जत दे रहे हैं बताइए। खतीब बहुत आएंगे, आपको खूब नारे लगवा के जाएंगे, लेकिन मेरी कड़वी बातों का जवाब दे दो, शायद मैं दोबारा ना आ सकूं। मगर इतना मुझे बताना, ये शहर जानते हो मेरे उस्ताद का शहर है, ये बस्ती अल्लामा मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बस्ती है। मैंने हजरत की जूतियां उठाई हैं, तब अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज दुनिया जान रही है ये उस्ताद के जूतियों की मिट्टी की बरकत है। आज दुनिया हमारे जूते उठा रही है। तुम मेरे अपने हो, ये गांव भी मेरा है, इसलिए कि मुफ्ती साहब मेरे बाप है रूहानी। मैं इसलिए आपसे हर कड़वी बात भी कह के जाऊंगा, हर मीठी बात भी कह के जाऊंगा। ये उम्मीद मत करना ये मौलवी जन्नत पाठ में आएगा। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। कोशिश करें हुजूर को मना लें, करेंगे कोशिश। अरे कह दो बंदा के बंदो इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हो। और फिर क्यों ना हो, मुफ्ती साहब की बस्ती में जो रहते हो, उनकी बस्ती में रहना तुम्हारे लिए ये कम नसीबी नहीं, खुश नसीबी है, खुश नसीबी है। अल्लाह कयामत के दिन गुनाहगार को बख्शना चाहेगा। बात याद आ गई तो कह दो जी, नाराज तो नहीं हो, कह दे जरा सुभान अल्लाह। ये खुश नसीब जिसको अल्लाह कयामत में बख्शना चाहेगा। अमल तोले जाएंगे, गुनाह ही गुनाह होगा। रब जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील जी रब्बे जलील का जाओ उस बंदे से जाके पूछो जिंदगी में कोई नेकी याद है उसे। वो कहेगा कोई नेकी याद नहीं। फिर रब फरमाएगा जाओ उससे पूछो क्या जिंदगी में किसी आलिम से मोहब्बत की थी कि नहीं की थी। तो वो कहेगा नहीं, कभी मोहब्बत भी नहीं की। फिर रब फरमाएगा जाओ जिब्रील फिर पूछो क्या कभी किसी आलिम के घर के रास्ते के पास से गुजरा था कि नहीं गुजरा था। वो कहेगा या अल्लाह कभी गुजरा भी नहीं। अच्छा, क्या किसी आलिम के घर के पास इसका घर था कि नहीं। वो कहेगा कभी आलिम के पास घर ही जब गुजरा ही नहीं तो घर कहां से बना। फिर आखिर में रब फरमाएगा जाओ इससे पूछो किसी आलिम से दोस्ती की कहा नहीं। का फिर कोई ऐसा दोस्त था जिसकी दोस्ती किसी आलिम से थी। वो कहेगा हाँ मेरा एक दोस्त था जिसकी दोस्ती आलिम दीन से थी। रब फरमाएगा जिब्रील जाओ उसे उठा के जन्नत में डाल दो। और यार अगर इतनी दूर की निस्बत किसी आलिम की काम आ सकती है और तुम तो एक अल्लाह वाले के घर की करवट से गुजरते रहे। कितनी मुलाकातें तुमने अल्लाह के वली से की होंगी, कितने लोगों ने हजरत से मुसाफा किया होगा।
مجھے بتائیے قیامت میں اللہ سب سے سوال کرے گا، بتا دن کہاں گزارے، رات کہاں گزاری؟ تو اپنے اپنے جواب سب کو دینے. کوئی کہے گا دن بزنس میں رات سو کے گزارتا تھا، کوئی کہے گا رات پروگراموں میں دن سو کے گزارتا تھا. لیکن ان اللہ والوں کی عظمتوں پہ قربان جاؤ، اگر رب پوچھے گا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، تو کہیں گے بچپن دین سیکھنے میں گزارا اور جوانی دین سکھانے میں گزاری. کا بڑھاپا، تو بڑھاپے کی بات کہیں گے یا اللہ رات کا مطالعہ کرتا تھا، دن میں امت کو شریعت کے مسئلے بتایا جاتا تھا. اس سے اچھا وقت کس کا گزارا؟ نصیب والے نہیں، اس شہر والے لوگ. کم سے کم اس کا وقار آپ کو بھی سمجھنا ہے. اپنے دل کے اندر آپ حضور کی نسبتوں کا احترام رکھنا ہے. جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے اپنے بھائی کو انشاءاللہ. دیکھو کروٹ میں دیکھو بول کون نہیں گیا، لگ رہا ہے دال میں کالا. دیکھو ذرا دائیں بائیں دیکھ کے بولو، میرا منہ دیکھ کے نہیں، دائیں بائیں دیکھ کے بولو کون نہیں بولا. اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. وہ بھائی برکت ہوئے حضور کی محبت سے ملا کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی زندگی کا جائزہ لو پیارے. آج ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، ہمارے اپنے ہم سے ناراض ہیں. او یار اپنوں کو منا لو، رشتہ داروں کو منا لو. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بھائیوں کو بہنوں سے اختلاف نہیں ہے؟ کیا بھائیوں کو بہنوں سے ناراضی نہیں ہے؟ آپس میں بڑے بڑے اختلافات ہیں، بڑی بڑی ناراضگیاں ہیں. سنو ساری نسبتیں بعد میں ہیں، محمد کی محبت کی نسبت سب سے پہلی ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی محبت کی نسبت سب سے پہلی ہے. اگر تیرے بھائی سے کچھ ناراضی بھی ہو جائے حضور کا امتی سمجھ کے معاف کر دے. زیادہ بڑی بات نہیں، یہ سوچ رے جا معاف کیا حضور کا امتی ہے، جا تیری غلطی معاف کی حضور کا امتی ہے. اور دوستیاں امیروں سے امیری کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ دوستی کرو تو مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پہ کرو. یہ بھی معیار بنا لو. اکثر ہوتا کیا صاحب، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگ امیروں کے کتے کی خیر خبر لے کر لینے چلے جاتے، غریب کے جنازے کو بھی کاندھا دینے تیار نہیں ہوتے. کیونکہ وہ غریب ہے، اس لیے اس نے تمہیں اپنے بیٹے کی شادی میں مرغے نہیں کھلائے، بیٹی کی برات کے موقع پہ تمہاری چولہا نو دعوت نہیں کی، اس لیے آپ اس کے جنازے کو کاندھا نہیں دو گے. خدا را یہ معیار نہ بنائیے. اگر جنت میں جانا ہے نا تو معیار حضور کا عشق بنائیے، حضور کے پیار کو معیار بنائیے. اگر امیری کی بات ہوتی تو مجھے بتا تو صحیح، حضور نے بلال کو سینے سے کیوں لگایا؟ بلال تو سب سے زیادہ غریب تھے. اللہ اکبر. دور سے آنے والوں کو حضور سے سینے سے لگاتے رہے. جو ننگے آئے انہیں حضور نے کپڑے پہنائے، اپنا لیا حضور نے. سلمان فارسی تو فارس سے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن حضور نے فرمایا سلمان و اہل بیت منا، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے. حضور نے غریبوں کو اتنا پیار دیا. بتا تو نے غریب کو کتنا پیار دیا. اللہ اکبر. اگر دولت ہو تو کبھی غریب کو غریب سمجھ کے نہ ستانا، کبھی کمزور کو کمزور سمجھ کے نہ ستانا. اللہ اکبر. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا مدینے والا وارث ہوا کرتا ہے. جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کا خدا دیکھنے والا ہوتا ہے. آج امیروں کو یہی تو کافی ہے. میرے پاس پیسہ ہے، میں چٹکیوں میں یوں ادھر سے ادھر کر دوں گا، اس کی پلٹ کے ادھر کر دوں گا. امیر کے من میں آئی تو دیوار سیدھی کر لی. غریب کا کتنا گیا کچھ نہیں سوچا، کمزور کا کتنا گیا کچھ نہیں سوچا. او یار اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، مصطفیٰ کی حیا کیا کرو. اللہ اکبر. ایک بادشاہ کے وقت کا دور ہے، محل کا تعمیر ہونے کا وقت ہے، دیوار کی جا رہی ہے، راستے میں بوڑھی کا مکان آ جاتا ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ اس بوڑھی سے جا کے کہہ دو کہ یہ اپنا مکان ہمیں دے دے، اس کے بدلے میں دوگنی زمین لے لے، عالی شان مکان لے لے. لیکن وہ بوڑھی پرانے ذہن کی تھی. اس نے کہا یہ میرے پرکھوں کی نشانی ہے، آبا و اجداد کی نشانی ہے، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتی ہوں. اتنی بات بادشاہ نے سنی. کہا جاؤ ہم زبردستی بھی لے سکتے ہیں. بوڑھی کہنے لگی
نہیں، اگر اس مکان کو قبضہ کرنا ہے تو میری لاش اٹھانے کے بعد ہی قبضہ کرو گے۔ اللہ اکبر، اتنی ہمت تو کسی میں نہ تھی جو اس کا قتل کر پاتے۔ ایک دن اتفاق سے کئی گوڑی چلی گئی، گھر خالی رہ گیا، بادشاہ کو موقع مل گیا، اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، جلدی سے منٹوں میں گھر صاف کر دیا گیا اور بڑی تیزی سے مستری لگائے گئے، دیوار پوری کر دی گئی، دیوار پوری کی گئی۔ ایک دو دن کے بعد بوڑھی واپس آئی ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے، جس جگہ پہ اس کا چھپر تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، مکان میں بادشاہ کے محل کی دیوار کھڑی ہے، وہ کسی کے دروازے نہیں گئی ہے، کسی امیر کی چوکھٹ نہیں کھٹکھٹائی ہے، کسی پیسے والے کی بارگاہ میں نہیں۔ برادری کے کچھ خانصابوں کو بڑی چڑی رہتی ہے، چلو بھائی پتا نہیں بنکے کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، کئی جگہ گولی چل گئی پنکھے کو لے کے مسجد کے، حد ہو گئی بھائی۔ ایک تو جمعے آتا ہے، اوپر سے پھر پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ کے گھر میں جانے کی عادت ڈال جوان۔ کتنے لوگ ایسے جنہیں نکاح ہوتا ان کا، لیکن کہتے ہیں امام صاحب ذرا نیت بتائیے وہ 2 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے نکاح کی شکرانے والی، نیتیں تک یاد نہیں لوگوں کو، یہ پتہ نہیں پڑھنی کتنی اور کیسے ہے۔ لوگ کہتے پہلے علم بہت تھا، پہلے علم کم تھا، اب علم زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، علم پہلے ہی زیادہ تھا، اب تو علم ختم ہو چکا، ختم ہو چکا علم۔ ہاں اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سب میں بات آسانی سے پھیل جاتی ہے۔ اگر علم پہلے سے زیادہ، حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا گیا، یہ نہیں حضور کا فرمان، قیامت کے قریب علم ایسے سنیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور کیا سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیا جائے گا۔ شجرہ بھی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ مجھے بتائیے کتنا علم ہے زمین پہ؟ کوئی آج زمین پہ امام احمد رضا ہو تو لا کے دکھا، علم زیادہ ہے نا، ایک احمد رضا لا کے دکھا دو، احمد رضا تو صاحب چھوڑو، کوئی مصطفیٰ رضا لا کے دکھا دو۔ مصطفیٰ رضا بھی بڑی بات ہے، جس دن سے وصال ہوا ہے کوئی اختر رضا نظر نہیں آیا۔ کیسے کہتے ہو علم زیادہ ہے؟ خدا کی قسم علم زیادہ نہیں، اب علم کم ہو رہا ہے۔ وہ یار رشتے خدا سے جوڑ دو۔ آج تیرے پاس کوئی امیر آ جائے، اپنا کارڈ دے دے اور یہ کہتے کہ لے یہ میرا کارڈ ہے، ضرورت پڑے تو اس پہ فون کر لینا، میں تیری ضرورت پوری کر لوں گا۔ لوگ 10-10 منٹ کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے امیروں کے دروازے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ظالم دنیا والے جو تیری ظاہر میں مدد کرتے ہیں، دینے کے بعد تجھ پہ احسان جتائیں گے، تجھے رسوا کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، 10 دن کے بعد یہ بھی کہیں گے اگر 3 بار کسی امیر کے دروازے پر چلا جا، پہلے دن دے دے گا، دوسرے دن دے دے گا، تیسرے دن وہ بھی یہ کہہ دے گا اس نے تو پیشہ ہی بنا لیا ہے لینے کا۔ کتنا بھی سخی ہو، 3 دن کے بعد چہرہ بگاڑ لیتا ہے اور تجھے امیر کا کارڈ یاد رہ گیا۔ وہ کارڈ یاد کیوں نہیں رہا جو میرے مصطفیٰ تجھے دے کے گئے تھے؟ وہ پتہ یاد کیوں نہ رہا جو مصطفیٰ نے دیا تھا؟ تو نے وداعت کا کارڈ سنبھال کے رکھا، پھر مصطفیٰ کا کارڈ کیوں بھلا دیا؟ تم کہو گے کون سا کارڈ نبی نے دیا؟ تو سنو، 2 رکعت نماز حاجت کا کارڈ مصطفیٰ نے دیا تھا، 5 وقت کی نماز کا کارڈ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا، اور آقا نے فرمایا تھا کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے اللہ کے گھر میں آنا، 2 رکعت نماز پڑھ دینا اور آنسو بہا دینا، ہاتھ اٹھا لینا، دنیا دار اتنا دے گا کہ ایک وقت کا بھلا ہوگا، اور جب وہ دے گا تو اتنا دے گا کہ تیری ساتھ مشتوں کا اللہ بھلا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ مسجدوں سے رشتے قائم کرو، یہ نہیں مسجد میں ٹیلس لگوا لی تو اب نماز کی ضرورت ہی نہیں، مسجد میں پیسہ دے دیا تو اب سجدوں کی ضرورت نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں یار بابری مسجد چھینی نہیں، چھنوائی ہے ہم نے، اس لیے کہ سجدے چھوڑ دیے تھے۔ ایک بابری نہیں، اگر سجدے نہیں کرو گے تو ساری مسجدیں چھن جائیں گی۔ اللہ کا فرض ہے 5 وقت مسجد میں آیا کر جوان،
آتا ہے ایگزام کا ٹائم، اتنے پین اکٹھے ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب پھونک دیو۔ میں نے کہا کیا ہوگا اس سے، بچے کا امتحان ہے کل۔ میں کہتا ہوں بتا اس نے پڑھائی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اگر پڑھائی کی تھی تو بنا پھونکے لے جا، کچھ تو محنت کا صلہ اللہ دے گا، اور جب نہیں پڑھا تھا تو پھر پھونکو میں کیا قلم میں اتر جائیں گے میتھ کے سوال، سمجھ میں نہیں آتا۔ او بھائی میں کہتا ہوں مولوی کے چکر بعد میں لگا، قلم پڑھوانے نہ، 5 وقت اللہ کے گھر میں چلا جا، 5 وقت اللہ کے گھر میں چلا جا، سجدے میں سر رکھ، کہہ دے یا اللہ محنت میں نے کی ہے، کامیابی تجھے دینی ہے، بس تو کامیابی دے۔ اور گھر سے نکلے، باپ کا سر پہ ہاتھ رکھوا، ماں کا سر پہ ہاتھ رکھوا، ہاتھ چوم گھر سے نکل۔ اگر ماں نے کہہ دی نا بیٹے اللہ کامیابیاں دے، تو دنیا کتنی بھی دشمن ہو جائے تیری کامیابی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ گھر سے نکلو، ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اگر وہ ناراض ہے نا تو پیر بھی کچھ نہیں دے سکتا، وہ راضی ہے تو خدا کی قسم سب کچھ ماں باپ دے سکتے ہیں، اسے راضی کرے۔ اور سنیے میں نے پہلے کہا تھا پیروں کو پیر کی طرح استعمال کرو، خدا سمجھ کے نہیں۔ پیر نے کہہ دیا ہر جمعرات کو چراغ جلانا، تو ہر جمعرات کو چراغ جلانے جا رہے ہو۔ مصطفیٰ نے کہا 5 وقت گھر میں آنا، اللہ کے آئے لوٹ نہیں آئے، ہمارے دوست کی مس کال آ جائے تو بیلنس نہ بھی ہو تو فوراً کہتے نہیں مؤذن صاحب یار کا فون آیا، ہاں کہاں ہے کہ چوراہے پہ کھڑا ہوں، کونے بھی بھاگ لے کر رنگے پہ۔ ایک دوست نے مس کال کی، 5 بار اللہ کے گھر سے بلاوا تھا، یہ اذان کال ہی ہے، 5 بار آ میرے بندے میرے گھر میں آ جا، میری رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں، آ لوٹا، ابھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، تو آنسو گرانا تیرا کام ہے، تیری زندگی کو کامیاب بنانا یہ میرا کام ہے۔ آج بھی اللہ کی رحمتیں کہہ رہی ہیں، جوانوں مسجدوں کو آباد کرو، بچوں عادتیں ڈالو، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور فجر کی پڑھ رہی ہو جا کے، پتہ چلے جلسہ سنا تھا فجر غائب کر بیٹھے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ مصیبتیں آئیں مسجدوں میں جاؤ، آفتیں آئیں مسجدوں میں جاؤ، بے روزگاری بڑھے مسجدوں میں جاؤ، آفتیں گھیر لیں اللہ کو مناؤ، سجدے میں سر رکھ دو، تو آنسو گرا دو، وہی آپ تو آنسو کے بعد تو تیری ماں بھی راضی نہیں ہوتی، وہ اتنا کریم ہے اگر رو بھی نہ سکے رونے جیسا منہ بنا لے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تیرا چہرہ رونے جیسا ہو جائے گا، خدا تجھ پہ کرم کرنے لگے گا۔ منہ بنا کے ہاتھ اٹھا لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا سارے کرم کے دروازے کھول دے گا۔ سب کرم کے دروازے جب کھلیں گے تو پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ جانتے ہو میرے مرشد نے کیا کہا تھا؟ مسکرا کے آپ نے کہا تھا تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بنا کر دے۔ کم سے کم حضور کے ہو کے تو دیکھو، پھر بلاؤں کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تیرے دروازے تک آ جائے۔ لیکن ضروری ہے ہم سچے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں سچے پکے مسلمان ایک دوسرے کا درد دل میں پیدا کرے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ اگر بڑا تو یہ مت سوچ سب کو کولوں میں پھیل دے گا، آج تو بڑا تو تیرے اوپر بھی کوئی بڑا ہے۔ ہاں صرف تو ہی تو نہیں ہے، تیرے بعد بھی کوئی ہے، تجھ سے اوپر بھی کوئی ہے، کوئی تجھ سے بھی حساب لینے والا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضور کا ہونا ہے بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ آپ کے 10 منٹ پورے ہوئے، بس جو ہوئے اگلا تم کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول